دیتا ہے تو ایک فرشتہ آگے وہ بدبخت کہاں تک اس کو لے جائے گا. اور مکان میں ایسا بھی نہ ہو کہ ایسا پیسہ لگا دے کہ بھئی آدمی سوچ میں پڑ جائے کہ کیا جواب دوں گا اللہ کو. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کشادہ مکان کی دعا بھی سکھائی. وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ مجھے کشادہ مکان عطا. لیکن ایسا ٹپ ٹاپ کی طبیعت بڑھائی آ جائے, اس لیے علماء سے پوچھنا ہوگا. بچے کی شادی کر رہے, بچی کی شادی کر رہے, اب علماء سے پوچھیں, شادی کا علم حاصل کرے کہ شریعت مطہرہ نے کس بنیاد پہ رشتہ کرنے کی اجازت دی, کہ کون سی بنیاد ہو جس پہ رشتہ کرے. اور بنیاد پہ رشتہ کرنے کے بعد شریعت نے کس طرح نکاح بتایا, کس طرح رخصتی بتائی, کس طرح ولیمہ کرنا بتایا. یہ علماء سے پوچھنا ہوگا. شادی کا پورا علم ہے تاکہ شادی شریعت کے مطابق ہوگی تو اولاد نیک و صالح ہو, اولاد نیک و صالح ہو. اگر شادی میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو پھر اولاد پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اسے ہر چیز پوچھ کے چلنا ہے. پوچھ کے جو عمل کیا جائے وہ بغیر پوچھے عمل سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے تعلق پیدا کریں, اس سے محبت کریں, اس کی تعریف کریں, اس کی حمد بیان کریں کہ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے. جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے, کہ آدمی کے ہاتھ کام میں لگے ہوں, زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو, اللہ اس کے ساتھ ہوں. زبان کا کام تو چلنا ہی ہے, اگر ذکر پہ نہیں چلے گی تو کسی اور پہ چلے گی, اس لیے اس کو اللہ کے ذکر پہ چلائے, اللہ کے ذکر پہ چلے. اس کے لیے 3 تسبیح جو ہے صبح شام کی, سویم کلمہ درود استغفار, اس کو وقت نکال کے توجہ دھیان یکسوئی سے بیٹھ کے, یہ تو ہم سب کو معلوم ہے 3 تسبیحات پڑھنی ہے, لیکن پڑھنی کیسی ہے جیسے بڑے بتاتے ہیں, اس کے لیے وقت نکالا جائے. یہ کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ملتی, میں جاتے ہوئے گاڑی میں پڑھ لیتا ہوں, راستے میں پڑھ لیتا ہوں, سارے کام تو بیٹھ کے کرے, کہ اللہ ہی کا ذکر رہ گیا چلتے چلتے کیا جائے. آدمی سوچے ذرا کیا کہہ رہا ہے. یوں کہتے ہیں کہ کیا کروں, ذکر کا وقت نہیں ملتا. کتنی عجیب بات ہے. ایک باپ بچے کو پالے, تربیت کرے, اعلیٰ تعلیم دلائے, اچھی اس کو کام کرائے, اور اس کے بعد جب بڑا ہو جائے تو بچہ کہ ابا جی بہت جی چاہتا ہے لیکن کیا کروں, آپ کے پاس آنے کی فرصت نہیں ملتی. اس باپ پہ کیا بیتے گی آپ بتائیے. ہم ایسے بھولے سے منہ سے کہہ دیتے ہیں کیا کریں, ذکر کا وقت نہیں ملتا. جس کے لیے سارا وقت اسی لیے وقت نہ ملے, اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. خصوصاً دعوت کے کام کرنے والوں کو نکالنا پڑے گا کہ بغیر ذکر اور دعا کے ہماری دعوت ایسی ہے جیسے ڈھول کی آواز, کہ ڈھول اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, آواز ہی آواز ہوتی ہے. دعوت میں جان پڑے گی ذکر اور تلاوت کے اہتمام سے. تو اس لیے اب ہم سوچے 10 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں, سارا پرانا مجمع ہے, ایک وقت متعین کریں. حاجی صاحب اللہ ان کو صحت پہ برکت عطا فرمائے, کتنا بار بار برسوں سے بات کریں نظام الاوقات بناؤ, نظام الاوقات بناؤ. کس وقت میں کیا عمل کروں گا, تو تسبیحات تلاوت کس وقت میں کریں گے, جب تک کہ یہ ہم طے نہیں کرتے یہ پابندی نہیں ہوگی. کبھی ہوگا کبھی رہ جائے گا. تو تسبیحات وقت مقرر کریں, پھر اس وقت میں کچھ ہی اور چیز کو نہیں دیکھیں. جب وقت تسبیحات کا طے کر لیں تو کسی اور چیز میں نہ لگائیں. اور جب کوئی اپنے معمولات کے وقت طے کر لیتا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک کو بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس بیٹھے گا. اللہ کو انتظار ہوتا ہے. اور جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک کہتے میرے بندے کے عمل کے آنے کا وقت آ گیا, آسمان کے دروازے کھول دو. دیکھو بھائی, دنیا کے اندر جس سے محبت ہوتی ہے نا, مجمع میں اس کے ساتھ کتنا ہی رہو اس کو تسکین نہیں ہوتی جب تک کہ تنہائی میں دونوں کچھ دیر نہ بیٹھ جائے, طبیعت بے چین رہتی ہے. ایسی اللہ پاک بھی بندے سے محبت کرتے, یہ بھی چاہتے کچھ دیر تو میرے پاس بھی تنہائی میں بیٹھے, کہ میں ہوں اور یہ ہو, کوئی تیسرا نہ. اللہ سے زیادہ محبت کون کرے گا. اسی کہا کہ یکسوئی سے ایک طرف کو بیٹھ کے ذکر کرے, اور ہو سکے تو جگہ بھی طے کر لے.
اس کا بھی ذکر پہ اثر پڑتا ہے. ذکر کی کیفیات بننے کے لیے یہ بھی اگر کوئی کرنے کی جگہ ایک متعین کر لے روزانہ اسی وقت وہاں ذکر کرے. جب خروج میں ہے پھر تو بات الگ ہے، جماعتوں میں نکلے، مقام پہ رہتے ہوئے کر کے دیکھ لیں کہ کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. بدل بدل کے ذکر کرنے سے وہ کیفیت نہیں بنتی جو ایک جگہ بیٹھ کے آدمی ذکر کرے، آدمی کا دھیان اور توجہ بنتی. یکسوئی سے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت. افضل الذکر قرآن ہے، قرآن افضل الذکر قرآن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ قرآن نازل ہوا آپ بھی تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کے مسجد میں تشریف لاتے اور جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو دین سکھاتے تھے. اور آپ کے آنے کا ایک وقت تھا، وقت متعین تھا. ایک دن آپ کو آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تو آپ نے صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کو تاخیر ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ میں نے جو وقت ذکر کے لیے مقرر کی، تلاوت کے لیے جو مقدار میں نے تلاوت کی مقرر کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور کسی اور چیز کو میں اس پہ فوقیت نہیں دے سکتا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے تو میں اور آپ کیسے کریں؟ طے کر لیں کہ روزانہ تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تیار ہے نا سب اس کی؟ کب سے کریں گے؟ آج سے. جو آج سے کرے گا وہ تو ہو جائے گی ورنہ رہ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر دعاؤں کو دیں. 24 گھنٹے میں آدھا پونا گھنٹہ تو دعا کو لگائیں. دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا خود عبادت ہے، خود عبادت. دعاؤں میں وقت لگائیں. اور اللہ پاک کو دعا میں اصرار پسند ہے، لگ کے جم کے ایک ایک دعا کو کئی دفعہ مانگنا، کئی دفعہ مانگنا. اللہ کو دعا میں اصرار پسند. تو اس طرح ہم اپنی زبان کو ہم زبان کو اللہ کے ذکر سے مشغول رکھیں. ورنہ یہ زبان پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ خطرے کی چیز یہ زبان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزانہ سارے جسم کے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہی ہو. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے زبان کو نکال کے مروڑ رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے کہ اے نائب رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اس زبان نے مجھے بڑا مشکلوں میں ڈالا ہے، میں اس کو قابو کر رہا ہوں. کبھی کبھی منہ میں کنکر رکھ لیتے کہ غیر ضروری بات نہ کرنی پڑے. کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز زبان ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت. زبان کا ایک بول نیکیوں کے پہاڑ بھی دلا دے گا اور ایک بول دوسری طرف بھی لے جائے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے کہا تو میزان کا اعلیٰ پلڑا نیکیوں سے بھر گیا. اور اس زبان سے ایک غیبت کا بول دیا تو گناہوں کے ڈھیر. یہ زبان کا کام ہے چلنا. اس لیے غیر ضروری باتوں سے بچے تو انشاءاللہ پھر اس غیبت سے بھی بچ جائے گی. کیونکہ اس دور کا جو ایک بڑا گناہ ہے وہ غیبت ہے. اس لیے اللہ جزائے خیر عمر برکت ہمارے حاجی صاحب کے آج کل غیبت کے بارے میں اتنا کہتے ہیں ایک مجلس میں کئی مرتبہ. ایسی نہیں کہہ رہے کہ ہماری نیکیوں کو لوٹ رہی ہے یہ غیبت، کہ غیبت کے کرنے والے کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور غیبت ہے کیا؟ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا اور اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے. پوچھنے والے نے کہا کہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے، کہا تبھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہوتی پھر تو بہتان ہے. اور یہ دینی طبقوں کے اندر اور زیادہ آگے بچت نہیں ہونی چاہیے تو اور زیادہ آگے. اور آدمی اس غیبت کے اوپر اظہار حقیقت کا پردہ ڈالتا ہے کہ نہیں. اور بات کیا کہتے کہ یہ غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. بات کہتے میں تو اس کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں، یہ غیبت تھوڑی کر رہا ہوں. علماء فرماتے وہ بات جو کسی کے منہ پہ کہنے سے بھی بری لگے وہ بھی غیبت کے حکم میں ہے. اور غیبت کے بارے میں
اتنے سخت حکم قرآن اور حدیث میں ہیں کہ غیبت کا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا. کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کا گوشت نوچ کے کھائے، کتنی بری چیز ہوگی. کہ غیبت کا کرنے والا ایسا ہے. اس لیے اس سے آدمی بچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں دکھائی گئی چیزیں جنت اور جہنم کی، تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے چہرے کا گوشت اور سینے کا گوشت نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک پل پہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ پل جہنم پہ سے گزرتا ہے. جو نیک اور صالح ہوں گے وہ تو کونتی بجلی کی طرح جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس پل پہ چڑھنے ہی نہیں دیا جائے گا، نیچے روک لیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جا کے اس غیبت کے گناہ کا ازالہ کرو کہ جن کی تم نے غیبت کی ہے، ان سے معافی مانگ کے آؤ، پھر تمہیں اوپر چڑھنے دیا جائے گا. چڑھنے ہی نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ غیبت جو ہے یہ کبیرہ گناہ اور حقوق العباد میں سے، جیسے چوری کرنا گناہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ ہے اور منہ کالا کرنا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت بھی گناہ ہے. بلکہ اس سے سخت گناہ ہے کہ منہ کالا کر کے شراب پی کے کسی وقت بھی خیال آ جائے اور آدمی توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن غیبت تو معافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی. یہ معاف بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی. یہ اتنی سخت چیز. حضرت حسن بصری رحم اللہ کے سامنے کسی نے خبردار غیبت مت کرو، غیبت مت کرو. غیبت کرنے والے دنیا میں انسانوں کی شکل میں کتے ہیں. اتنا ڈرے ہیں اللہ والے سے، اتنا ڈرے. اور غیبت کا کرنا جیسے گناہ ہے ایسے ہی سننا بھی گناہ ہے. اس لیے حکم ہے کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اس موضوع کو بدلو، یا تو ان کو روکو، انہیں اس موضوع کو بدلو، نہ بدلے تو اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. یہ حکم ہے شریعت. بدلو اس موضوع کو، نہیں بدلتے تو اٹھ کے چلے جاؤ. اس کا خیال مت کرو کہ یہ کیا برا مانیں گے، کیا کہیں گے. اللہ کی طاعت کے مقابلے میں کسی مخلوق کی طاعت نہیں ہے. اسی کی جیسے سننا گناہ ہے، کرنا گناہ ہے، بالکل ایسے ہی سننا بھی گناہ ہے. حضرت ربیع رضی اللہ تعالی ایک تابعی ہیں. وہ ایک مجلس میں پہنچے تو وہاں غیبت ہو رہی تھی، تو انہوں نے بہت چاہا کہ اس کا موضوع بدل جائے لیکن نہیں بدلا جا سکا، تو وہ اٹھ کے مجلس سے باہر چلے گئے. کافی دیر بعد مجلس میں واپس آئے کہ موضوع بدل گیا ہوگا، تو موضوع بدلا نہیں تھا، چل رہی تھی غیبت. کہتے اب میری ہمت نہ اٹھنے کی، میں بیٹھا رہ گیا، حتیٰ کہ ایک دو بول میری زبان سے بھی غیبت کے نکل گئے. آگے جس ماحول میں رہتا ہے وہ بولتا ہے کچھ نہ کچھ. کہتے جب مجلس ختم ہوئی میں گھر آیا، رات ہوئی تو میں سویا تو میں نے دیکھا ایک سیاہ فام حبشی آیا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس تھال میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، اور یہ گوشت سور کا گوشت ہے. اور اسے کہا کھاؤ. میں نے کہا میں مسلمان ہوں، مسلمان خنزیر نہیں کھاتا، میں تمہیں کھانے پڑے گا. وہ اصرار کرتا رہا، میں منع کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے زبردستی میرے منہ میں ٹھوسا. اور جب ٹھوسا تو اس کی کڑواہٹ اور اس کی بدبو سے میری آنکھ کھل گئی. اور فرماتے جب میں اٹھا تو میرے منہ میں اس کی بدبو اور کڑواہٹ موجود تھی. اور حضرت ربیع رحم اللہ فرماتے ہیں جو تابعی ہیں کہ 30 دن مجھ پہ ایسے گزر گئے کہ کچھ کھاتا اور پیتا مجھے اس کی کڑواہٹ اور بدبو منہ میں محسوس ہوتی، تو میں سمجھ گیا یہ سارا وبال ان دو بول غیبت کے بول کا ہے. تو بھائی ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سے تو غیبت نہیں ہوئی کسی کی. غیبت فرد کی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے. ایک کسی تحریک کی، تنظیم کی، ایک پارٹی کی، کچھ لوگوں کی غیبت کرنا یہ بھی غیبت ہے، یہ اجتماعی غیبت ہے. حاکم کی غیبت، کسی سیٹ کی غیبت، مالک کی غیبت، یہ سب غیبت ہے، سب غیبت.
ایک بزرگ کے سامنے کوئی کسی ملک کے بادشاہ کے اس ملک کے بارے میں کہنے اس ملک میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے ایسے، اور کہ خاموش ہو جاؤ، یہ غیبت بادشاہ کی غیبت ہے. پتہ نہیں ہم کہاں کہاں ایسے کر بیٹھے ہوں گے. غور کریں، توبہ کریں، غیبت سے توبہ کریں. اور توبہ کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ان سے معافی مانگیں جن کی غیبت کی. خالی توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا. اور غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی گزری. حضرت صفیہ کا خط ذرا چھوٹا تھا اور سوکنوں میں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے. تو حضرت عائشہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کا اشارہ نیچے طرف کر کے کہا کہ حوصلہ وہ چھوٹے قد والی ٹھیک نہیں جا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بعد عائشہ تو نے ایسا بولا کہ اگر اس کی کڑواہٹ اور بدبو کو سمندر میں ڈالا جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا اور زہریلا ہو جائے. حضور علیہ السلام کو جب معراج میں سب چیزیں دکھائی گئی تو آپ نے کچھ عورتوں مردوں کو دیکھا جو سینے کے بل جہنم میں لٹکے ہوئے ہیں، سینے کے بل لٹکے ہوئے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو زبان اور آنکھ کے اشاروں سے غیبت کرتے تھے. آنکھ کے اشاروں، اگر مجلس میں آدمی آنکھ سے بھی غیبت کر جاتا ہے. دو ہم خیال ساتھی کوئی آیا آنکھ مار کے اس کو غیبت کر جاتے. ذرا غور کریں اپنے بارے میں کہ ہم سے ایسا تو نہیں ہوا، اشاروں سے کنایوں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے میں نے ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں کہا وہ لمبے داون والی، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تھوکو، عائشہ تھوکو. 2 دفعہ کہا یار میں نے تھوکا تو اس میں گوشت کا ٹوکڑا نکلا کہ تم نے اس کی غیبت کی. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھ کے چلے گئے تو دوسرے صحابی نے ان کے بارے میں جانے کے بعد کوئی ایسے بولے جو غیبت کے حکم میں آتے ہیں. تو آپ نے کہا تم خلال کرو. انہوں نے کہا میں تو 3 دن سے گوشت نہیں کھایا، خلال کیا کروں؟ کہ تمہارے دانتوں میں اس بھائی کا گوشت لگا ہوا ہے. اور غیبت کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جس کی آدمی غیبت کرتا ہے ساری آدمی کی نیکیاں جو ہیں اس کے پاس چلی جاتی. حضرت حسن بصری رحم اللہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے. تو حسن بصری رحم اللہ نے ایک کھجور کا ٹوکرا بھر کے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ نے میرے پر بہت احسان فرمایا کہ اپنی نیکیوں کا حصہ مجھے کچھ دے دیا، اس کے شکریہ کے طور پہ میں کھجور کا ٹوکرا بھیجا ہوں. اگرچہ حق تو آپ کا بہت زیادہ ہے لیکن مجھے معذور سمجھے کہ زیادہ نہیں دے سکتا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہو تو اپنی ماں کی ہی کروں کہ گھر کی نیکیاں گھر میں تو رہے، کہ غیبت کرنے والے کی نیکی چلی جاتی. اور ایسی ہی علماء کی غیبت تو اور زیادہ بری ہے. علماء کی غیبت، مشائخ کی غیبت تو اور زیادہ بری ہے، اس لیے کہ علماء اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، ان کی غیبت اور زیادہ بری ہے. کہ جو علماء کی اور مشائخ کی غیبت کرتا ہے ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کو برا بھلا کہتا ہے یا ان کے لیے کوئی برے الفاظ استعمال کرتا ہے یا ان کی تحقیر کرتا ہے یا ان کو ذلیل کرتا ہے یا ان کو رسوا کرتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی میں اس کو پکڑوں گا، دنیا میں اس کو پکڑوں گا. اور کہا ایسوں کی جو علماء کی تحقیر کرے، غیبت کرے، ان کو برے الفاظ سے ان کے نام لے، کہا کہ اللہ پاک پھر ان کے اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیتے ہیں اور تنگی ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، تنگیوں میں پھنسے رہتے ہیں جو علماء کی غیبت. اس لیے بہت احتیاط کی جائے. آدمی پھٹ سے علماء کو برا بھلا کہہ دیتے، مشائخ کو برا بھلا. اسے کہا اس زبان کو قابو کرو، اس زبان کو قابو کرو. بولنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ جملے جو بولو صحیح ہے غلط. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سے پوچھتا تو آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، کیونکہ حضرت آپ جواب دینے میں تاخیر فرماتے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ خاموش ہونا بہتر ہے یا جواب دینا بہتر ہے. کیسے کہا پہلے تولو پھر بولو. شروع میں مشکل لگے گا، پھر عادت پڑ جائے گی تو آدمی اس غیبت کے گناہ سے بچ جائے گا. یہ غیبت سے دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں،
ہم بھی توبہ کریں، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور جن جن کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کس کی ہے، کیا کرے؟ تو ایک عالم سے کسی نے پوچھا بھائی کیا کرے؟ انہوں نے کہا جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ یوں مل جائے، یہ کرنا پڑے گا، سوچو اور فہرست بناؤ اور ان سب سے پھر معافیا مانگو، ان سے معافیا مانگو۔ اور علماء نے یہ بھی سہولت دے دی کہ براہ راست یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، ہو سکتا ہے اس سے اس کو اور تکلیف پہنچے کہ میرے بارے میں کہا، اتنا کہہ دو کہ آپ کی حق تلفیاں مجھ سے ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی غیبت کی تھی تو کیا کرے؟ تو لوگوں نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ ان کے لیے کثرت سے استغفار اور ایصال ثواب کرے، اتنا کرے اتنا کرے اتنا کرے کہ میرا دل گواہی دے دے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، شیطان مایوسی بھی ڈالتا ہے کہ اب کیا کروں، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ راستے کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے، لیکن غیبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ غیبت کی معافی مانگنا ضروری ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اسے آج ہی عزم کر لے کہ ان سے معافیا مانگ لیں، معافیا مانگ، ایسی کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ اللہ کو ایمان والے بڑے محبوب ہیں، جو ایمان والوں کے دل دکھائے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، ان کے دل نہ دکھائے، اور دل کو سب کی طرف سے صاف رکھے، اس دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، برائی نہ ہو، سب کی طرف سے دل صاف ہو۔ اور درگزر کا جذبہ، یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، اور جو تم سے روکے اس کو عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ معافی اللہ کو بڑی پسند ہے، معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اور کوئی ہم سے توڑ رہا ہے ہم اس کو جوڑے، کہ اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز یہ آپس کے تعلقات کا توڑنا، بول چال کا بند کرنا، روٹے رہے بول چال بند ہے، اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ اللہ پاک بھی جانتے کہ بندہ کمزور ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے، تو اجازت دے دی کہ اچھا بھی غصہ آ جائے، طبیعت میں بوجھ ہو تو 3 دن تک بول چال بند کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اور ایک آتا ہے جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا تو گیا اس نے اس کا قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری خاندان میں ملنے جلنے والوں میں کسی سے بول چال بند تو نہیں ہے، تعلقات توڑے تو نہیں ہے، آج ہی ہم ان سے صلح کی نیت کر کے کوئی راستہ نکالیں، ورنہ دعاؤں کی قبولیت بھی رکی رہتی ہے جھگڑے کی وجہ سے۔ بیت اللہ کے اندر کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود پہ دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی پہ دعا قبول ہوتی ہے، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، حتیم میں دعا قبول ہوتی ہے، مطاف جو طواف کی جگہ ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پہ دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں دعا قبول ہوتی ہے، منی میں دعا قبول ہوتی ہے، رمی جمرات شیطان کو کنکریاں مارتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کے کنویں پہ دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پی کے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی جن میں آپس میں بول چال بند ہے، جھگڑا ہے۔ اس لیے صلح کر لیں، اللہ کو صلح بہت پسند ہے، اور جو صلح میں پہل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، جو پہل کرے گا۔ اور کہا اگر کسی کو غلطی ہے ندامت کے ساتھ کوئی معافی مانگے اور اس کو یہ معاف کر دے تو اللہ پاک کہتے ہیں میں اس دن اس کو معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی ضرورت ہوگی، اس دن معاف۔ اور یہ معافی مانگنے پہ یہ معاف نہ کرے، یہ اکڑا رہے کہ نہیں معاف کرتا، تو کہتے ہیں اللہ پاک اس دن اس کو معاف نہیں کریں گے جس دن اس کو معافی کی ضرورت ہوگی۔ ہم میں سے کون ہے جس معافی کی ضرورت نہ؟ اگر کوئی جھکتا ہے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیں۔ اور اس سے بھی زیادہ جو سخت لفظ آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کے معافی مانگنے پہ معاف نہ کرے
تو اسے چاہیے کہ کل حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے. تو معافی مانگنے پہ بھی معاف نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ کل حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے. اسی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، معافی کی فضا بنائیں، اس دل کو سب کی طرف سے صاف رکھیں، اس دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، شیشے کی طرح چمکتا ہوا دل ہمارا ہو جائے. زندگی ہے کتنی، اگر روٹیں گے تو اللہ کو بھی تکلیف، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف. جھک جائیں، جھکنے میں ہی اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، ایمان والوں کے سامنے جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. سوال یہ کہ بھی کتنی دفعہ معاف کرے، پہلے بھی کر چکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے اور آگے کہ یا رسول اللہ میرا خادم غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تو 70 دفعہ معاف کرو. کیا ہوا اگر معافی کے بعد پھر غلطی کر جائے تو پھر معاف کر دیں گے، پھر کر جائے تو پھر معاف کر دیں گے؟ ارے اللہ پاک بھی تو معاف کرتے ہیں، اللہ پاک بھی تو معاف کرتے ہیں. 100 دفعہ توبہ کر کے توبہ کو توڑو تو اللہ پاک پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. اس لیے امت میں محبت الفت کی فضا دعوت کے کام کرنے والے نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا بھائی؟ جس جماعت میں آپس میں دو ساتھیوں میں بول چال بند، اس جماعت پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی. جس گھر میں آپس میں بول چال بند، اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی. جب اللہ کی رحمت نہیں آئے گی تو آدمی دین کا کام کرے گا کیسے؟ ہمارا تو کام ہوتا ہی اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے طبیعت تو بڑھ جاتا ہے، گرانی ہوتی ہے، وقتی چیز ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے میں صاف کر لو، بہت سے بہت 3 دن. ورنہ اللہ کو بھی تکلیف، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف. اس مجلس سے ہم سب توبہ کریں، غیبت سے بھی توبہ کریں، آپس کے جھگڑوں سے بھی توبہ کریں. یہ کام کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں دونوں، کہ غیبت سے دعاؤں کی قبولیت ختم، آپس کے جھگڑوں سے دعاؤں کی قبولیت ختم. جب تک کہ صلح نہ کر لیں. شب قدر میں سب کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے 3 شخصوں کے، اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں کہ ان کی دعا کو نیچے رکھو، چھوڑے رکھو، روکے رکھو جب تک کہ صلح نہ کر لیں. تو ان کبیرہ گناہوں سے توبہ. کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کہنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کیا جہنم کے دروازے بھی دنیا کے دروازوں کی طرح ایک ہی سطح پہ کھلتے ہیں یا اوپر نیچے کھلتے ہیں؟ انہوں نے کہا جہنم کے دروازے اوپر نیچے کھلتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے سخت جو جہنم ہے وہ نچلی ہے اور سب سے ہلکی اوپر ہے، ہلکی. اور کہا کہ اس کی ہلکی کا انداز اس سے لگا لیں، ہلکی کا انداز اس سے لگا لیں کہ اللہ پاک نے جہنم کو بنایا، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا تو یہ سرخ انگارے کی طرح ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا تو یہ زرد ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو یہ کالی رات کی طرح سیاہ ہو گئی. اب نہ اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں، نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں. اور کہا اس کی گرمی کا اندازہ اس سے ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل جہنم سے تھوڑی سی آگ دنیا میں لے آؤ تاکہ میرے آدم کے لیے کھانے پکانے میں سہولت ہو جائے. جبرائیل امین جہنم کے دروغ مالک کے پاس گئے اور کہا تھوڑی سی آگ دے دو کہ حضرت آدم اپنے کھانے پکانے کی چیزوں میں کے لیے استعمال کریں. مجھے کتنی دے دو؟ انہوں نے کہا 1 چھوارے کے بقدر دے دو، 1 چھوارے کے بقدر. کہ جبرائیل اگر 1 چھوارے کے بقدر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس 7 زمین اور آسمان جل کے بھسم ہو جائیں گے. پھر کتنی کہ 1 گٹھلی کے برابر دے دو، کھجور کی گٹھلی کے برابر دے دو. اور یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر دنیا میں لے گئے تو زمین پہ قیامت تک 1 قطرہ بارش کا نہیں ٹپکے گا اور ایک گھاس کا دانہ نہیں ہوگے گا، اتنی سخت ہوگی. اب جبرائیل السلام اللہ کے پاس آئے کہ اللہ پاک کتنی آگ لے کے جاؤں؟ اور کہ 1 ذرے کے برابر لے جاؤ. چنانچہ مالک سے کہا کہ 1 ذرے کے برابر دے دو. 1 ذرہ آگ کے لیا اور اس کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دے کے ٹھنڈا کیا. 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دے کے ٹھنڈا کیا اور پھر اس کو لا کے دنیا کی جو سب سے اونچی اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی تھی اس پہ رکھا تو وہ ایک دم جل گئی اور بالکل ختم ہو گئی. اور اس کا دھواں پتھروں میں اور مٹی کے اندر سما گیا. اور کہا کہ اس ذرے کو واپس
جہنم میں پہنچا دو. وہ ذرہ واپس جہنم میں پہنچا دیا گیا. آج ساری دنیا میں جتنی آگ نظر آ رہی ہے اس دھوئیں کی جو پتھروں میں سما گیا تھا اس کی گرمی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کتنی گرم ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل ان 7 درجے کی جہنم میں کون رہے گا؟ کہا کہ سب سے نچلی جہنم جو سب سے زیادہ سخت ہے اس میں تو منافق رہیں گے. منافق کہ زبان سے کچھ اور دل میں کچھ. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. کیا اس سے اوپر والی جہنم میں کافر رہیں گے، کفار رہیں گے؟ کیا اس سے اوپر والی جہنم میں صابی ایک باطل فرقہ تھا یہ رہیں گے؟ اس سے اوپر والی جہنم میں کیا اس میں مجوسی رہیں گے جو آتش پرست آگ کو پوجتے؟ تو اس اوپر والی میں 5ویں میں اس میں یہودی رہیں گے. اس سے اوپر والی 6ٹھی میں اس میں نصارہ رہیں گے. 6 جہنم کا حال بتا کے حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھے جبریل تم نے 6 جہنم کا حال بتایا، 7ویں کا نہیں بتایا کہ اس میں کون ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے کہ آپ کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، آپ امت کے ایک کانٹا چبھے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ خاموش رہے. پھر پوچھا کہ جبریل تمہیں 7ویں جہنم کا حال نہیں بتایا، اس میں کون رہے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کی امت کے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے ڈالے جائیں گے جو بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی امت کے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ڈالا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے تو کہا جبریل تم نے تو میرے غم کو بڑھا دیا اور میری مصیبت کو بڑھا دیا. کیا واقعی میری امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مر گئے وہ اس میں ڈالے جائیں گے؟ کہ یا رسول اللہ وہ اس میں ڈالے جائیں گے. اس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کو پتہ نہیں کب موت آ جائے، اس لیے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں. اور جس میں سے ایک یہ غیبت کے بارے میں کہا، آج یہ ہم کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے غیبت، کہ دعاؤں کی قبولیت رکی ہوئی، اللہ کی مدد ہٹی ہوئی. سب انشاءاللہ توبہ کریں گے نا. اور ساری امت سے توبہ کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دعوت کی عظیم مبارک محنت دی. ہم اس کو زندگی کا مقصد اور اپنا کام بنا کے ساری دنیا میں پھریں، ساری دنیا میں پھریں اور دنیا کے چپے چپے میں جا کے ہم مسلمانوں سے توبہ کرائیں، مسلمانوں سے توبہ کرائیں، ان کے ان گناہوں سے بھی توبہ کرائیں اور اس سے بھی توبہ کرائیں کہ وہ محنت جس محنت سے دنیا میں دین زندہ ہوتا ہے اور جس محنت کو اللہ پاک نے ہمارا کام بنایا ہم اس محنت کو بھولے رہے، اس محنت کو چھوڑا رکھا. اس محنت کے چھوڑنے پہ بھی امت سے ہم توبہ کرائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اپنے ذات عالی کا تعارف کرانے کے لیے بھیجا ہے. ہمارے ذمہ ساری دنیا میں پھر کے اللہ کی ذات کا تعارف کرانا ہے اور اس کے لیے ہم دنیا کے آخری سرے تک جائیں گے. اور دنیا کے آخری سرے تک جانے کے لیے نہ مال شرط ہے نہ کوئی اور شرط ہے، بس قبولیت شرط ہے. قبولیت شرط اللہ سے قبول کرا کے ساری دنیا میں پھریں گے. اور ہم بھی اب تک اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، اس کے لیے ہم اللہ پاک سے توبہ کریں، استغفار کریں، اسی مجلس میں توبہ کریں اور آج سے نیت کریں کہ آج سے ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. اس کے لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اس کی درخواست ہے کہ یہ سارا مجمع 3 چلے لگایا ہوا مجمع ہے. ساری دنیا میں دین کی محنت کی ضرورت ہے، ساری دنیا میں دین کے تقاضے ہیں. ہر ملک کو 100% دین پہ لانا ہمارا کام ہے. اس وقت دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں. ان 700 کروڑ انسانوں کو جہنم سے بچ کے جنت میں لے جانا یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے. ہم اس کو اپنا سمجھیں. اس لیے اگر یہ سارا مجمع جمع کرنا کہ ساری دنیا میں پھر جائے تو اللہ پاک ساری دنیا میں دین کو زندہ کر سکتے ہیں اور اللہ پاک ان کو جو اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں منا کے ان کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. سب اس کے تیار ہیں نا؟ اور ساری دنیا میں جانے کے لیے مال کوئی شرط نہیں ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، 3 دن کے لیے نکلنے کی شکل نظر نہ آتی ہو، لیکن ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے کہ اللہ نے کہا جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، اللہ کے وسیع خزانوں کے اوپر نگاہ کرے تو ساری دنیا میں پھرنا ہمارے لیے آسان ہے،
ساری دنیا میں، اور اللہ پاک کے لیے قریب کے ملک اور دور کے ملک سب برابر ہے۔ جب اللہ ہی سے لینا ہے تو دور سے دور کے ملک کا ہم ارادہ کریں کہ سال اور 7 مہینے کے لیے جا کے ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلائیں گے اور 100% مسلمانوں کو پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار کریں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ابھی نام تو نہیں لکھتے، لیکن اس بڑی مجلس میں جس کے جی میں آ گیا ہے، سال اور 7 مہینے کے لیے اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، وہ ذرا ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کو دکھا دیں اور اپنے فرشتوں کو لکھا دیں۔ ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں جو لکھیں گے، یہ اس وقت نام فرشتوں کو لکھائیں، فرشتوں کو لکھائیں نام کہ میں تیار ہوں سال اور 7 مہینے کے لیے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے فرشتوں کو لکھا دیں کہ میں تیار ہوں۔ اب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ بھائی سب یہ دوہرا لیں کہ میں انشاءاللہ سال اور 7 مہینے کے تیار ہوں، سب دوہرا لیں بھائی، اللہ کو یہ نام اپنا پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ آپ حضرات ایک دوسرے کو تیار کریں۔ الحمدللہ سارا مجمع وہ ہے جو 4 مہینے لگایا ہوا ہے۔ اب جو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اس کام کو مستقل کرنے کی توفیق دی، اس کے بعد 2 چلے بھی لگ گئے، مقام پہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے حلقے کے ذمہ دار جو احباب ہیں ان کے پاس جا کر 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اندرون ملک سال کے لیے ان کے پاس جا کر لکھوا دیں تاکہ انشاءاللہ پھر اس کی ترتیب بن سکے۔ ایک دوسرے کو تیار بھی کریں اور جا کر وہاں پہ نام بھی لکھوائیں، اپنے حلقے میں جو ذمہ دار جماعت ہے اس میں تشکیل والے بھی ہیں ان کے پاس لکھوائیں اور ایک دوسرے کو تیار کریں۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223، یاد رکھیے فون نمبر 56781223 کر دیتا ہے تو ایک فرشتہ آگے کہ وہ بدبخت کہاں تک اس کو لے جائے گا۔ اور مکان میں ایسا بھی نہ ہو کہ ایسا پیسہ لگا دے کہ بھئی آدمی سوچ میں پڑ جائے کہ کیا جواب دوں گا اللہ کو۔